قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے جی، آج ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد بہت ہی اہم اور بہت ہی ایک ضروری بات ہے، جس پہ ہم کئی دفعہ جو ہے وہ اس طرح توجہ دینا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور دیٹ از اباؤٹ دا فرسٹ 10 days آف ذی الحج، اور اس میں اور اس کی اب ہم امپورٹنس پڑھتے ہیں کہ کیا ان کی امپورٹنس ہے فرسٹ 10 days کی، کہاں کہاں قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے، اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو ان آل دیز 10 days۔ تو جو پہلا ہمیں جو قرآن پاک سے جو ہے نا ملتا ہے اس کا کہ ان ڈیز کی امپورٹنس کا، تو سورہ فجر میں آتا ہے۔ شروع کی 4 آیات ہیں، ویسے تو سیکنڈ میں اس کا ذکر ہے، والفجر واللیال عشر والشفع الوتر واللیل اذا یسر، یعنی قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ اچھا، اب یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ قسمیں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بڑی کسی چیز کو ایمفسس کرنا ہوتا ہے نا قرآن میں، تو پھر قسم کھائی جاتی ہے، اور قسم کے کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے پہلے۔ تو اس میں اب جو یہ قسم ہے نا اسے فجر کی، تو پہلی تو فجر کی قسم ہے، جس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کسی بھی دن کا، کوئی بھی فجر بہت امپورٹنٹ دن ہے ہر دن کے لیے، اور کچھ کہتے ہیں اس کو، جب اس کو لنک کیا جاتا ہے نیکسٹ آیا کے ساتھ کہ ولیال عشر، کہ 10 راتوں کی، تو اس میں بھی یہ کنیکشن کئی دفعہ بناتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یوم عرفہ کی یہ فجر ہو، یا ہو سکتا ہے پہلے 10 دن آف ذی الحج کی یہ فجر ہو جس کا ذکر ہے، کیونکہ جو آگے ذکر ہے کہ 10 راتوں کی، وہ بیسیکلی اس کے اوپر تمام جو ہے وہ اسکالرز ان کا ایک کنسنسس ہے کہ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور جس وقت یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت تو ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے اور وہ سب نہیں ہوا تھا، لیکن حج ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو جس ٹائم پیریڈ میں جو آیا نازل ہوتی ہے تو اس کے کانٹیکس سے لے کے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ اس بات پہ کنسنسس ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ اس کے ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور پھر جفت اور طاق کی، اب جفت اور طاق پھر وہ یہ آڈ اینڈ ایون، آڈ اینڈ ایون بھی بہت سے اس میں لیا جاتا ہے، لیکن اس میں جب ایگزیکٹ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے تو پھر 9th اینڈ 10th آف ذی الحج بن جاتا ہے کہ ایک آڈ اور ایک ایون، تو 9th کو یوم عرفہ ہے اور 10th کو پھر ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس طرح اور ویسے ادروائز لیا جائے تو جنرل بھی لیا جا سکتا ہے، رمضان کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، اور پھر آخر میں ہے اور رات کے جب کہ وہ رخصت ہو گئی ہو، اور یہ بھی پھر کہتے ہیں کہ لاسٹ کے 10 کی رات بھی ہو سکتی ہے، جب اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ان چاروں آیات کو ود فرسٹ 10 days آف ذی الحج، تو وہ چاروں کو اس سے لنک کر کے اس کا مطلب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے اندر پہلے 10 دنوں کو بہت امپورٹنس دی، اور اس کی قسم بھی کھائی، اور یہ تو ہمیں سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ حج اور یوم عرفہ کو تو ہم امپورٹنس دیتے ہیں کہ یوم عرفہ کے لیے، اور ہم قربانی بھی سب کرتے ہیں الحمدللہ، اور سب کو قربانی کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے کہ قربانی کی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں، اور شیئرنگ اور کیئرنگ ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں تو ہمیں یوزلی الحمدللہ علم ہوتا ہے، لیکن یہ فرسٹ 10 days کو کئی دفعہ ہم اس طرح امپورٹنس نہیں دے پاتے جس طرح کہ ان کو دینی چاہیے۔ تو ہمیں حدیث میں جو ہے ملتا ہے یہ ریفرنس سنن ابن ماجہ کی ہے 1727 کہ there are no days during which righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو سب سے رائٹیس ڈیڈز جو ہے سب سے بلوڈ ہے، کہ جو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ دیز 10 days، فرسٹ 10 days آف ذی الحج، کہ اس میں کیے ہوئے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور راتیں دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ لاسٹ 10 nights آف رمضان، تو جو دن ہیں وہ دیز 10 days، اور اس میں ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ سبحانہ سب سے زیادہ عزیز ہے، کہ جو بھی ہم اس کو کرتے جائیں اور کس طرح، تو ہم کئی دفعہ ان چیزوں کو، تو اب ہم نے کیا لرن کرنا ہے کہ کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جیسے قرآن میں ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ آگے آگے بڑھو نیکیوں میں، اگر ہم ڈسٹنگوش ہونا چاہتے ہیں کہ ہم ڈسٹنگوش ہوں اوروں سے، یا ہمارا کمپٹیشن ہی ہے نا سارے لوگوں کا آپس میں قیامت والے دن میں، اور خیر ہمارا اپنا بھی ایک امتحان ہے قیامت والے دن، تو ہم کیسے آگے نکل سکتے ہیں، کیسے اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو اپنے نمبر زیادہ کر سکتے ہیں، جو ٹپس ہیں،
تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم پھر یہ ان 10 ڈیز کو کیسے اگنور کر دیں؟ ان 10 ڈیز میں وہ رائٹیس ڈیڈ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو وہ تو ہمیں پھر بہت بہت کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کہا کہ جب یہ بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا اللہ، not even jihad in the cause of Allah. کہ they said, "O messenger of Allah, not even jihad in the cause of Allah." کہ کیا جہاد نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند؟ کہ جہاد تو ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، وہ نہیں سب سے رائٹیس ڈیڈ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو پھر حضور پاک نے کہا کہ not even jihad in the cause of Allah. کہ ناٹ ایون جہاد، یہ 10 دن اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ انہوں نے پہلا جملہ کہا کہ ناٹ ایون جہاد، اور پھر ایگزمپشن دی کہ unless a man goes out with himself and his wealth and does not bring anything back. کہ ایسے ہو کہ ایک انسان جہاد کے لیے جائے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی ساری ویلتھ کو بھی لے کے جائے، اور فی سبیل اللہ اپنی جان بھی اس کی کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی اس کی جان بھی واپس نہیں آئی اور اس کا مال بھی واپس نہیں آیا، لیکن وہ شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، وہ بھی اور اس کا مال بھی۔ وہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آبویسلی اس سے زیادہ ہے، لیکن ادروائز ایک جو ہم جنرل جہاد کی ٹرم لیتے ہیں نا، کہ ہر کسی کا جہاد بھی ہے، کامن جہاد ہے، اور پھر یہ ہم لوگ بھی جہاد کرتے ہیں، تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا یہ جو بات کی کہ نہیں، ناٹ ایون جہاد۔ تو یہ اس سے ہمیں امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ ان 10 ڈیز کی کیا ہے امپورٹنس۔ اچھا، اسی طرح جو ہمیں قرآن میں ریفرنس ملتا ہے اس کا یوم عرفہ کا، تو یہ سورہ بروج میں اس کی 3rd آیا ہے، جس میں آتا ہے شاہد و مشہود۔ اب شاہد جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ شاید مطلب فرائیڈے کا دن اس کو کہتے ہیں، اور مشہود جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ۔ یہ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم المعدود سے مراد قیامت کا دن ہے، یوم المعدود اس سے پہلی آیا میں ہے۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے۔ سورج جن جن دنوں میں نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، ان میں سے اعلیٰ اور افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ اس میں بندہ جو بھلائی طلب کرے مل جاتی ہے، اور جس برائی سے پناہ چاہے ٹل جاتی ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اب یہ جو ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہد جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی جائے، کوئی بھی فضل مانگا جائے تو وہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ جو مشہود ہے اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ لیکن اس کی جو ایک اور تفسیر ہے جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، سے مروی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شاہد اور مشہود میں انہوں نے کہا کہ جو شاہد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو یہ 2 ڈفرنٹ تفسیریں ہیں، لیکن اگر ہم ابن ابی حاتم والی تفسیر کو لیں تو پھر شاہد اور مشہود میں ہمیں فرائیڈے کا دن اور یوم عرفہ کا دن کا ذکر ملتا ہے، اور ان کی بھی اس طرح ہمیں قرآن میں سگنیفیکنس ملتی ہے۔ اچھا جی، اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا جیسے ہم کرتے ہیں 10 ڈیز میں؟ سب سے پہلے تو وہی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ حج کا جو دن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہم کہتے ہیں، اور ہمیں ظاہری بات ہے اس پہ ہے، تو اس کے متعلق تھوڑی سی حدیثیں دیکھ لیتے ہیں کہ حج کے لیے کیا کیا کہا گیا۔ کہ the mother of believers Hazrat Aisha said کہ messenger of Allah, shall we not go out and fight in jihad with you, for I do think there is any deed in the Quran that is better than jihad, and he said no, the best and the most beautiful type of jihad is Hajj to the house and Hajj al-Mabrur۔ کہ عورتوں کے لیے جو بہترین جہاد ہے وہ یہ ہے کہ حج مبرور کیا جائے، اور حج مبرور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حج مقبول، یہ مقبول حج، تو الحمدللہ ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب ہم راہ میں جا رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، اپنی پیسے بھی اسپینڈ کر رہے ہیں، ٹائم بھی، انرجی بھی، تو الحمدللہ وی آل بلیو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حج تو قبول کرتے ہیں، تو وہ حج مقبول تو انشاءاللہ ہوتا ہے، وہ ہمارا ٹک تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کا لگ جاتا ہے کہ جنہوں نے حج کیا۔ پھر ایک ہوتا ہے حج مبرور۔ حج مبرور ہوتا ہے وہ ایسا صحیح حج جس کو ایگزیکٹ اس طرح کیا جائے جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس کے اندر کوئی آپ مطلب اپنے آپ سے سمجھے غلطی نہ کریں، یا اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹڈ رکھیں، اور اس کو صحیح اس معنوں میں کریں جیسے کرنے کا حق ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا آپ کے سارے گناہ دھل گئے، تو کیسے پتہ لگتا ہے؟ جیسے آپ حج کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ کے اندر اگر کچھ چینجز آتی ہیں، اس کے بہت سے سائنز ہیں کہ کیسے حج مبرور ہے۔ جو آپ حج مبرور کر آتے ہیں، تو جو اگر آپ کے اندر چینجز آتی ہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں چینجز آتی ہیں، مے بی آپ کے آؤٹ لک میں آتی ہیں چینجز، کچھ لوگ
وہاں جا کے جیسے حجاب دوپٹہ کرتے ہیں تو واپس آ کے ان کا دل نہیں کرتا، تو بہت سے لوگ حج کے بعد شروع کر دیتے ہیں حجاب کے، اب ہم نے نہیں کرنا، تو وہ جو چینجز آتی ہیں، جو چیزیں آگے آپ کرتے ہیں یا جو نیکیاں آپ کرتے ہیں اپنے اندر کوئی چینج لاتے ہیں، وٹ ایور یو ڈو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے نا، چلے حجاب تو ہمیں آؤٹ سائڈ نظر آ رہا ہے، لیکن جو آپ اپنے اندر چینجز لا رہے ہیں، میں بھی آپ پہلے نماز اس طرح نہیں پڑھتے ہوں، لیکن بعد میں آپ زیادہ ریگولر ہو جائیں، کوئی بھی وٹ ایور، کوئی جو بھی انسان ڈیڈ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو نشانیاں ہیں، لیکن حج مبرور کا اجر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ جنت سے کم نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ اور وہ جہاد بھی عورتوں کے لیے حج زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، تو جہاد کے سے بھی اس کو کہہ دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک ہمیں حضرت حفصہ سے ملتی ہے، یہ بھی حسن حدیث ہے، سنن النساء کی، کہ جس میں پروفٹ انہوں نے کہا کہ there are four things which prophet never gave up: fasting Ashura, fasting during the 10 days, fasting 3 days of each month, and praying the 2 rakah before Fajr. یہ چار چیزیں نبی پاک نے کبھی نہیں چھوڑی۔ عشورہ کا فاسٹنگ، محرم کی جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں وہ، ان 10 دنوں کی فاسٹنگ وہ، اور پھر 3 days آف دا منتھ، جو وائٹ ڈیز ہم بولتے ہیں نا، 13 14 15 وائٹ ڈیز بولتے ہیں، اس دن چاند جو ہے وہ فل اپنے اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو وائٹ ڈیز بولتے ہیں وہ، اور فجر کی 2 رکعت۔ تو یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی فاسٹنگ کو بھی نبی پاک جو ہے وہ کرتے تھے فاسٹنگ۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا حج مبرور کے ان 10 دنوں میں جو حج کر سکتا ہے تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ابھی حج پہ نہیں گئے اور ہم نہیں پہنچ پا رہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ what should we do in these 10 days؟ ہم اس کی امپورٹنس کے لیے کیا کریں؟ بہت دفعہ یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ جی پھر کیا کریں، کیا گڈ ڈیڈس کریں، کیسے ٹائم اسپینڈ کریں، کس طرح کریں؟ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت سا نو ہاؤ نہیں ہے لوگوں کو، یا نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہا کہ پھر ہم کیا ایکسٹرا کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، امام حسن بصری کہتے تھے کہ ان 10 دنوں میں پہلی بات تو جو کرنے کی چیز ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ ڈو ناٹ نیگلیکٹ آور obligations. That's an obvious one. لیکن ٹھیک ہے، ہماری جو بھی obligations ہیں ان کو ہم نیگلیکٹ نہیں کریں، اور بلکہ کیئر سے کریں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں کہ سنتیں جو 12 ہماری ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ جو ہمارے گھر والے ہیں جو مسجد میں اگر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، تو کچھ ایک آدھی نماز مسجد میں پڑھیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو 5 نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ اور اگر ہم دیکھیں نا، اگر اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ کعبہ میں ہیں اور وہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں، تو کیا آپ کعبہ میں جا کے 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے نا، آپ کہیں گے کہ ہم جائیں کانگریگیشن میں پڑھیں۔ تو اسی طرح ہمیں لینا چاہیے کہ ہمارے یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہیں، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا، عورتوں کو تو شاید گھر میں بھی ہے، لیکن اگر کسی کا دل لگتا ہے کہ آپ جا کے مسجد میں پڑھیں اور آپ کو لگے کہ میں جاؤں گی تو میری زیادہ کنسنٹریشن ہوگی، مسجد میں جا سکتے ہیں، فجر میں چلے جائیں، 2 دفعہ چلے جائیں، مغرب چلے جائیں، 7 عشاء چلے جائیں، مغرب چلے جائیں، وہیں قرآن پڑھتے رہیں، پھر عشاء پڑھ کے واپس آ جائیں، تو بیسیکلی کچھ عبادت آپ کی ہو۔ اور کیا جو سب سے زیادہ جو ہے وہ، پہلی بات تو ہم نے خیر یہ کی نا کہ یہ کیا جائے، اوبلیگیشنز نہ کی جائیں۔ پھر یہ ہے کہ حج کا ہم نے ذکر کر لیا، جو حج کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سیکریفائس کی جائے، سیکریفائس بھی امپورٹنٹ ہے۔ آج کل یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جی سیکریفائس کرنے سے پھر یہ بہتر نہیں ہم کسی غریب کی مدد کر دیں۔ پھر کچھ لوگ یہ کہنے کے لگ جاتے ہیں isn't it better کہ ہم بس یوں کر لیں اور وہی پیسے کسی اور کے کام آ جائیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم سیکریفائس کریں، ہم اس سے کسی کو حج کرا دیں، سیکریفائس کیوں کرنی ہے؟ مائی کوشچن از کہ ہم کیوں چینج لانا چاہتے ہیں، اپنی عقل کو کیوں زیادہ سمجھتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے؟ یہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم میں سے کچھ لوگ قربانی کریں اور کچھ لوگ غریب لوگوں کو پیسے دیں، یا کچھ لوگ قربانی کریں، کچھ دوسروں کو حج کرا دیں، رائٹ؟ تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک قربانی ہے، ایک گھر میں سے ایک قربانی ہی دینی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو گھر کا ہیڈ ہوتا ہے اس نے ایک دینی ہوتی ہے، اور ہی کین انکلوڈ ایوری ون، خود کو، بچوں کو، اور اپنے پیرنٹس کو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب قربانی کی تو تمام جو ہے وہ مومنوں کے لیے کی، تو سب کے لیے ہم وہ اس کی نیت کر کے اسے کر سکتے ہیں، لیکن ایک کرنی تو ضرور چاہیے قربانی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو استطاعت رکھتا ہے اس کو اپنی استطاعت کو خود سے کوسچن کر کے نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بیٹر وے ہے اسپینڈنگ کا۔ بھئی آپ کے پاس پورا سال ہے، آپ کریں اسپینڈنگ۔ اور دیکھیے سیکریفائس کا ایک، ہر عبادت جو ہوتی ہے نا اس کا ایک تو ظاہری پہلو ہوتا ہے
کہ ہم وہ عبادت کریں، ایک ریچول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں یا سیکریفائس کریں، یہ تو ایک ریچول ہوتا ہے جو ہم ایکٹ کرتے ہیں، ایک اس کا اسپرچل لیول ہوتا ہے. تو ہم بہت دفعہ عبادات کے اسپرچل لیولز نہیں سمجھتے. سیکریفائس کا کیا اسپرچل لیول ہے؟ تو دیکھا ہے آپ نے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہی پالنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے اس سے محبت کرتے ہیں، اس جانور سے پہلے محبت کرتے ہیں، اس سے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کو قربان کرتے ہیں. کہ واقعی جیسے ہم لوگ تو ایک دن پہلے لے آئے، یا یہاں سے کئی دفعہ آن لائن کر دیا، یا پتہ ہی نہیں ہوتا قربانی کہاں سے کہاں ہو گئی. تو وہ اس سے پہلے محبت ڈیولپ کرتے ہیں کہ اب اس کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تاکہ وہ جانور ہوتا ہے، رائٹ، اس کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی، کہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تھا، پالا تھا، اور یہ. تو جو ٹیچنگ ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں جو اپنی محبوب چیزیں ہیں وہ ہم اللہ کی راہ میں سیکریفائس کریں. تو جو ہماری اپنی محبوب چیزیں، جو بھی ہمیں محبوب ہے، دیٹ میں بھی میری صبح کی نیند مجھے بڑی محبوب ہے، ٹھیک ہے، میرا مال مجھے بڑا محبوب ہے، میرا آرام مجھے محبوب ہے، رائٹ، کمفرٹ محبوب ہے، اپنے اللہ کی راہ میں اسپینڈنگ جو ہے. پھر اپنی اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے. ہمیں دیکھا ہم اپنی اولاد کو جو ہے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کچھ کر لو، کچھ پڑھ لو، تمہیں جاب نہیں ملے گی، تم کچھ کر نہیں سکو گے زندگی میں، آگے کیسے بڑھو گے. دیٹ از ایک رٹا رٹایا جملہ ہم اپنے بچوں کو بارہا کہتے ہیں. بالکل ہم نماز کے لیے بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو خوف نکلتا ہے نا، سب سے زیادہ وہ نکلتا ہے پڑھ لو، پڑھو گے نہیں کچھ نہیں بنو گے، تمہیں کوئی پیسے کہاں سے کماؤ گے، کیسے تم کرو گے. وہ ہم ریئل موٹیویشن سے ان کو کہہ رہے ہو. وائی؟ بیکاز ہم نے اس بات پہ بلیو بہت کم کر دیا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ تو دے گا رزق. ہم نے ان کو کہنا ہے پڑھنے کے لیے، یہ نہیں کہنا پڑھو آوارہ گردی کرو، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ جس کنوکشن سے ہم انہیں دنیا کی پڑھائی کا، اور ہم فکر کرتے ہیں نا، کئی دفعہ اس سے کم فکر کرتے ہیں ہم کہ بچے نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی، یا وہ اس کو کوئی قرآن کی تعلیمات سمجھے بھی صحیح، انڈرسٹینڈ بھی کرے، کچھ دین کی طرف بھی آئے. ٹھیک ہے نا، ہم وہ بھی ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی کر لو. لیکن ہمارا دل نہیں ویسے تڑپتا کہ ہم بڑے شان ہو جائیں. فرض کرو اگر کوئی اس کو کہتا ہے میرے ایگزام ہے، میں نے نہیں جانا، مجھے کلاس یہاں، اس دفعہ میں نے اسلام کی کلاس نہیں اٹینڈ کرنی، ہم کہیں چلو ٹھیک ہے، ہم کال کر دیتے قاری صاحب چھٹی دے دیں، اس کا امتحان ہے، یا اسلام ہم لائٹلی لے کے چھٹی لے لیتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تھوڑا تھوڑا اپنا مائنڈ چینج کریں. بچوں کو تو ہم نے دونوں چیزیں سکھانی ہے نا، دین بھی اور دنیا بھی. تو لیکن ہم اگر اپنے لیول پہ وہ امپورٹنس کو ایٹ لیسٹ ایکول کر لیں، تو پھر ہم اپنے بچوں سے کہیں گے کہ بیٹا پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ تم یہ جو گھنٹہ لگاؤ گے نا اللہ کے لیے، جو دعا مانگو گے، تمہیں کیا پتا تمہارے امتحان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مدد کرے. لیکن اب جب ہم نے قرآن پڑھا ہے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری عبادت سے ہمیں آخرت میں فائدہ بھی لینا ہے. تو دونوں چیزیں مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے آخرت میں بھی دے، مجھے دنیا میں بھی دے. تو یہی چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے، یہی چیزیں ان کو گھبراہٹ اس لیے نہیں ڈال دینی کہ ہر چیز کے لیے دنیا کا فائدہ، عبادت بھی دنیا کے فائدے کے لیے استعمال. ٹھیک ہے، تو ان کو بتانا ہے کہ یہ تم کرو گے نا تو تمہیں دونوں چیزیں ملیں گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. پھر ہم نے کیا ذکر کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی عبادات کر سکتے ہیں، سنتیں ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مسجد میں جائیں تو وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. تحیۃ الوضو اگر گھر میں ہے تو نماز سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اگر آپ نماز کے لیے گئے ہیں تو کچھ نوافل ہمارے زیادہ ہو جائے. پھر کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں. بہت ان 10 دنوں میں امپورٹنس ہے کہ قرآن پڑھا جائے، اور قرآن پہ صرف پڑھنا نہیں، اس پہ تدبر کیا جائے. جو سلف صالفین تھے نا، وہ کہتے تھے دیر از نو ڈیڈ بیٹر دین ریڈنگ دا قرآن اینڈ پاؤنڈرنگ اپون اٹ. کوئی بھی عمل اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس کے اوپر تدبر کریں، سوچیں. تو اسی وجہ سے اب ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو ایوننگ کی کلاس ہوتی ہیں وہ اگلے 10 دن روزانہ ہوگی. ہم تو آ جائیں گے، اٹینڈنس بھی لگائیں گے، پڑھائیں گے بھی صحیح. اب جس نے کمپٹیشن میں آگے بڑھنا ہے، کچھ فائدہ اٹھانا ہے، وہ آ جائیں گے، ہم وہاں پر موجود ہوں گے اور پڑھائیں گے قرآن، اور کچھ نہ کچھ تدبر کریں گے. لیکن آپ میں سے جس نے حاصل کرنا ہے اس ٹائم کو اویل کر سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ، میرے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اسی طرح اگر آپ روزہ بھی رکھیں، وہ بھی پڑھائیں، تو اٹس ڈیفیکلٹ ود ایوری ون، رائٹ. تو کوشش کر کے جتنا بھی کر سکتے ہیں جوائن ضرور کر لیں. تو یہ اچھا. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ خود قرآن پڑھ لیں. ناظرہ تو پڑھ سکتے ہیں نا. ایک تو بیسٹ تو یہ ہے نا کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس پہ پاؤنڈر بھی کریں. تو جب ہم پڑھتے ہیں ترجمہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو بیسیکلی جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہر عبادت کا ایک رخ ہے، انٹرنل رخ ہے.
تو قرآن کا بھی ایک انٹرنل رخ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ثواب تو ہمیں بے شمار ملے گا، لیکن ایک کنیکشن آپ کا کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کیا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے، انہوں نے سن کے سیکھا اور پھر آگے صحابہ کو سنایا. سو اٹ اسٹارٹڈ ود لسننگ اینڈ دین پھر موونگ فارورڈ ود لسننگ. رائٹنگ تو بعد میں آئی. تو یہ سننے سے قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ جو اصل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو سنیں. دیٹ از دا سنت طریقہ. ٹھیک ہے، نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہی آگے لکھنا شروع کر دو سارے اور اب پڑھو اس کو. نہیں، ہی یوز ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ، ہی یوز ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ اس کا مطلب کیا ہے. سو دیٹ ہیلپس یو ٹو میک اے کنیکشن آن اے بانڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ذکر کیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور ذکر کیا، کون سا ذکر افضل ہے؟ تو جس میں یہ تحلیل ہے. تحلیل کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 چیزیں: تحلیل، تکبیر، تحمید اور تسبیح. اب تحلیل میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، اور تکبیر میں کیا آئے گا؟ اللہ اکبر. تحمید میں الحمدللہ، اور تسبیح میں سبحان اللہ آئے گا. تو تکبیر تو پھر اور پھر کیا یہ چاروں آئے. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سارے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح سے ہمیں کیا ریفرنس ملتا ہے. تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے. The most beloved words to Allah are 4. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allah is the messenger. Messenger sallallahu alaihi wasallam said, the most beloved words to Allah are 4. Glorified is Allah, yani Subhanallah. The praises for Allah, and there is none worthy of worship but Allah, and Allah is the most great. تو یہی والے چاروں لفظ آ گئے: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. تو یہ سب ورڈز ہیں جو ان کو اگر ہم جتنا زیادہ پڑھیں. وہ تکبیریں بھی ہماری عید کی ایسے ہی آتی ہیں نا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. صحیح ہے. تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ یہ سارے جو ہے نا بہت امپورٹنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے. تو ہمارے جو ایکشنز ہیں اس میں یہ والی ہم دیکھیں پڑھ سکتے ہیں ذکر کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت نہیں، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ ساری ہم جب فری ہیں تو اس کی تسبیح کریں. اور اگر پورا نہیں یاد ہے تو صرف ہمارے جو نماز کے بعد ہم یہی پڑھتے ہیں نا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. تو یہ اس طرح پڑھ لیں، اس طرح پڑھ لیں، لیکن آپ اٹھتے بیٹھتے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کو اویل کرنا ہے نا ہم نے. تو ہم وہ اویل اس کو اسی طرح کریں گے کہ اگر ہم تسبیح پہ اپنی جو ہے وہ کریں. اچھا، پھر لاٹس آف دعا، بہت بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے. جتنی بھی چیزیں آپ نے مانگنی آپ مانگے. بہت امپورٹنٹ ڈیز ہیں تو کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. روزوں کا میں نے پتہ نہیں ذکر کیا کہ یہ بتایا کہ نبی پاک رکھتے ہیں، لیکن ہم بھی آبویسلی روزے رکھ سکتے ہیں پورے 9 دنوں کے. اچھا، حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نے کہا ہے کہ نبی پاک نے روزے نہیں رکھے 9 دن کے. تو ابھی ہم نے حضرت حفصہ کا پڑھا جس میں تھا کہ آپ نے کبھی نہیں، مطلب یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑی. تو اور حضرت عائشہ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ نے نہیں رکھے روزے. تو اب جب اسکالرز ہیں وہ دونوں کو جب جوائن کرتے ہیں نا حدیثوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ پرابیبلی اٹس کہ کبھی نبی پاک نے رکھے اور شاید کبھی نہیں رکھے. تو اس لیے ہاں، کبھی رکھے اور کبھی نہیں رکھے، کبھی رکھ لیے، کبھی پورے نہیں رکھے، کبھی پورے بھی رکھ لیے ہوں گے. اور حضور پاک ایسے کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے اگر میں نے کوئی ایکٹ کر لیا تو پھر لوگ فرض سمجھ لیں گے اور لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہماری بھی اپنی اپنی دوڑ ہے، جو جتنی دوڑ لگا سکتا ہے لگا لیں. ٹھیک ہے. منڈے تھرسڈے کے رکھ لیں، کوئی فرائیڈے کا رکھ لیں، آپ 9th کا رکھ لیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں آسانی سے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر لاٹس آف چیریٹی.
چیریٹی بہت کریں، زکوٰۃ کسی کی رہتی ہے تو زکوٰۃ دے دیں۔ اس کے علاوہ رحمی رشتوں کے لیے بہت ہے، چیریٹی ہو گئی۔ پھر چیریٹی کے علاوہ اپنے پیرنٹس کے لیے دیکھیں، اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ان کا کام رہتا ہے، کوئی ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ رحمی رشتوں کے لیے کریں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر اور کچھ نہیں آپ بس کو گفٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، ان پہ اسپینڈنگ کر لیں، نہیں تو انہیں وزٹ کر لیں۔ کسی کی کوئی ایسے آپ کے ساتھ ہیں جن کے پاس آپ نے وزٹ کرنے جانا ہے، کسی کی خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہوئی ہے یا کچھ ہے تو آپ ادھر وزٹ کریں، کسی کی صحت کے لیے پوچھنے چلے جائیں، کھانا کر لیں گھر میں۔ عید کا تو خیر کھانا ہوتا ہی ہے، لیکن آپ جو بھی بہتر چیز کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو ان کے لیے کریں۔ اور سب سے کم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فون کر کے حال ہی پوچھ لیں۔ پیرنٹس کا تو پوچھتے ہیں، خالہ کا پوچھ لیں، ماموں کا پوچھ لیں، کوئی چچا ہیں، کوئی کزن ہیں، ان کو کال کر لیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اس طرح کر کے۔ تو بس یہ ہمارے گڈ ڈیڈز میں ہم نے بس اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پھر دعویٰ کا کام کیسے کریں گے کہ سب کو کچھ نہ کچھ اچھی بات بتاتے جائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، کہ اب آج آپ سیکھ کر جا رہے ہیں یا کچھ بات، اگر آپ اس میں سے کوئی ایک چیز آپ نے نہیں سیکھی تو اس کا ذکر کریں گھر میں، اپنے بچوں سے ذکر کریں، ہسبینڈ سے ذکر کریں، اپنی پیرنٹس سے، جو بھی آپ جس کو جانتے ہیں، تاکہ وہ بات آپ کے تھرو بھی آگے پہنچے تو آپ کو بھی ثواب ملے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بہت بہت جو ہے نا استغفار کرنی چاہیے ہمیں، forgiveness جو ہے وہ بہت زیادہ مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور استغفار میں کس طرح، یستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ بہت سے یہ جو سنز ہیں نا، دے آر لائک our shackles، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا اور ہم وہ کام پورا نہیں کر پاتے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں پھر نہیں کر پاتے، کرتے ہیں کریں گے، پھر کیا پھر چھوڑ دیا، پھر کیا پھر چھوڑ دیا، اس میں استقامت نہیں آتی۔ اس کا ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سنس ہمارے شیکلز ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے سنس ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، وہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے دیتے، اس کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں ملتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا اس طرح بانڈ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اس نے نماز چھوڑی، اس نے نماز نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آئے اور مجھے سجدہ کرے، تو اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میرے سے چھوٹ گئی، مجھے یاد ہی نہیں رہی، دھیان نہیں رہا، خیال نہیں رہا، بھول گیا، کیونکہ اس نے اللہ کو یاد نہیں رکھا نا۔ اللہ کو جب آپ یاد رکھتے ہیں 24/7 تو پھر فکر بھی ہوتی ہے اور نماز بھی یاد رہتی ہے، رائٹ؟ تو یہ بات ہے، تو اس لیے بہت بہت forgiveness جو ہے وہ استغفر اللہ بھی ان دنوں میں ہمیں کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت سے ریزن ہیں کہ استقامت کیوں نہیں آتی، کیا وجہ ہے، ہمارا بانڈ لوز ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہم اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اس طرح ان سے بانڈنگ نہیں ہماری ہے جس کی وجہ سے، یا ہمارا ایمان کمزور ہے۔ سب سے بڑا ریزن تو یہ ہوتا ہے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور ایمان کس دل میں گھر نہیں کرتا۔ تو دل میں کیا ہوا، یہ جو سن جب ہم کرتے ہیں تو ایک بلیک ڈاٹ لگتا ہے نا دل پہ، پھر ایک اور بلیک ڈاٹ لگتا ہے جب سن کرتے ہیں، پھر ایک استغفار نہیں کرتے تو بلیک ڈاٹس بنتے ہیں، تو پھر وہ بنتے بنتے اتنے بنتے ہیں کہ پھر آپ کو اللہ کی بات کا اثر ہونا بھول جاتا ہے، مطلب کم ہو جاتا ہے، اور جب اثر کم ہوتا ہے تو پھر ایمان کم ہوتا ہے، جب ایمان کم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر استقامت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح یہ کنیکشن میں بتا رہی ہوں کہ سنز آر شیکلز جو بتائی ہے بات، اس کا کنیکشن ہم حدیث سے اور اس سے حصہ نکالتے ہیں، اور یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ ہم ان کے دل پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم نے بہت زیادہ استغفار کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ بیسٹ ڈے جو ہے وہ عرفہ کا ہے، وہ تو ہم نے دیکھا، اور ہمارے اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار ہم ضرور پڑھیں۔ اچھا، اور یہ جو تکبیرات ہیں، جیسے یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اس میں دیکھیں، اس کا تو ایک تو مطلب اتنا خوبصورت ہے نا کہ یا اللہ میں آ گیا، یعنی کہ تو نے مجھے بلایا تو میں آ گیا، رائٹ؟ تو جب آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے بلایا اور میں یہاں پر آ گیا، اس کی فیلنگ ہی اور ہوتی ہے، رائٹ؟ کہ here I am at your service، واللہ here I am and here I am and there are no partner، کہ میں آ گیا ہوں، لبیک، کہ آپ کی آواز پہ آ گیا ہوں۔ تو دیکھیں، اگر ہم حج نہیں کر رہے تو اللہ کی آواز تو ہے نا ہمارے لیے، ان 10 دنوں میں ہمارے پاس ہے نا، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے، اور ہم اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتے، نہیں، اسے اگنور کر دیتے ہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم نہیں جا رہے، اٹس لائک دیٹ، کہ ہمیں کال آ رہی ہے اور ہم اس کال کا جواب نہیں دے رہے، ہے نا۔
تو اگر ہم اس کو اس طرح لینا کہ یہ اتنے پریشیس دن ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے اور ہم نہیں جا رہے، ہماری یہ مجال کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائے اور ہم نہ جائیں۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، تو پھر ہم ضرور اس کو جو ہے نا امپورٹنس بھی دیں اور پڑھیں بھی۔ اور دیکھیں یہ ہمیں قرآن میں کیا ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت 24 میں کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا، کاش۔ اللہ نہ کرے اس کاش میں ہم شامل ہوں۔ کہ یہ کون سا دن ہے؟ یہ تو اس دن جب ہماری اصل زندگی جو ہے نا، جس کو ہم بھول جاتے ہیں، وہ اصل زندگی میں وہاں جب جائیں گے ہم، تو وہ یہ کاش کا ورڈ آ جائے گا کہ کاش کہ میں نے کوئی اپنی زندگی میں اس کا پیش کی سامان کر لیا ہوتا، کاش میں نے کچھ اچھا کام کر لیا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے نا ایک حدیث ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یہی نجات ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا، وہ جب بازار میں جاتے تھے تو اونچی اونچی تکبیرات پڑھتے تھے، اور اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ دن ہیں، کہ یہ حج کی تکبیرات نا، لبیک اللہم لبیک، تو وہ اونچی پڑھتے تھے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر میں ہم اونچی پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ پڑھو بیٹا اونچا پڑھو۔ ایسے ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی تھوڑا اونچا پڑھیں، اور لبیک اللہم لبیک بھی اونچا پڑھیں، اور اس دل سے پڑھیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے بلایا ہے، میں نہیں آ پائی ہوں، لیکن میں یہاں سے مجھے قبول کر لیں۔ تو میں اس کال پر ہوں کہ یہ دن تجھے بہت عزیز ہے، میں تو میں ان دنوں میں میری عبادت قبول کر لے، ٹھیک ہے نا، میں تجھے پکار رہی ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو اصل زندگی ہماری ہے اس وقت ہم یہ کہیں کہ کاش ہم نے کچھ اچھا کر لیا ہوتا، اور یہ 10 دن بھی ہم نے ایسے ہی گزار لیے جیسے ہم باقی کے 10 دن گزار رہے تھے، اسی طرح ان کو بھی ہم نے لائٹلی لے لیا اور اسی طرح بس لائٹلی ہی گزار لیا۔ صحیح ہے؟ اور صرف فوکس ہم نے 9 کے دن کا کر لیا کہ 9 10 2 دن کر لیتے ہیں، تو باقی کے ہماری اپرچونٹی ہے نا کہ وہ 7 8 دن جو ہے وہ ہمارے ویسٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا سورہ حشر میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اپنا اکاؤنٹیبلٹی کر لیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا سامان، کیا ہم نے اپنی آخرت کی زندگی میں، یا جب ہمارا امتحان ہوگا اس دن، ہمارا رزلٹ کا دن، ہم نے اس کے لیے کچھ کر لیا ہے۔ تو یہ جو دوڑ ہے نا، اس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اللہ سے ڈرتے رہو، آگے کیا؟ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہیں۔ کہ ہماری کچھ بھی ویسٹ تو نہیں جانے لگا نا، یہ تو قبول ہو جائے گا، اور یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے کوئی بھی اچھے کام کیے جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو پھر مجھے بھی محبوب ہے اور آپ سب کو بھی محبوب ہے۔ تو ہم نے انرجی لگا کے فوکس کر کے زیادہ سے زیادہ جو بھی چیزیں ہیں وہ کرنی ہے، تاکہ ہمارے بیگ میں کچھ آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو اس کے ایک دو فقی مسائل ہیں، وہ یہی میں نے آپ کو وہ حدیث لگائی بھی تھی تربیہ کے اندر، کہ ناخن اور بال جو ہیں جو بھی ارادہ کرتا ہو قربانی کا وہ کاٹ لیں، اور بس جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے پہلے 10 دن جو ہے وہ مطلب اس کے 10 دن تک وہ ناخن اور بال نہ کٹے۔ اور یہ بھی دیکھیں نا ایک سنکرونائزیشن ہے، جب آپ حج پہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ ناخن اور بال نکالے، تو یہ ہماری ان کے ساتھ سنکرونائزیشن ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے کہ اگر ہم حج پہ نہیں ہیں تو میں وہ سب کیسے حاصل کر سکتی ہوں جو اگر میں حج پہ ہوتی تو میں کرتی، رائٹ؟ تو میں یہ بھی اپنا اس کے ساتھ ہی سنکرونائز کروں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ بیمار لوگ جو فرض کریں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں اس طرح عبادت کر سکتا، تو پھر اس کا فقہی مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ یہی فقہی مسئلہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اگر آپ انٹینٹ کرتے تھے کہ آپ رکھیں گے اور آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیم انشاءاللہ تعالیٰ اجر دینا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب ان سب چیزوں کے بعد ہمارے پاس آتا ہے عید کا دن، اور عید کے دن پہ پھر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وہ ہم نے ذکر کیا کہ قربانی کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم سنت ریوائیو کر رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی یہ ہماری یہ جو عید ہے اس کے کیا کیا اسپرٹ ہے، یا ہماری عبادت کی اسپرٹ تو ہم نے چلے کچھ ڈسکس کی،
قربانی اور عید کی کیا اسپرٹ ہوتی ہے پھر؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہماری 2 عیدیں جو ہیں وہ کیسے آ رہی ہیں؟ ایک عید ہماری آتی ہے رمضان کے بعد، رائٹ؟ جس میں آخری 10 دن روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عید ہماری کیسے آ رہی ہے؟ ان 10 دنوں کے بعد، یہ 10 دن اور پھر حج۔ اور تو اصل میں ہماری عید کی ہماری اسپرٹ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کے 10 راتوں میں بھی جاگتے ہیں تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں راتوں کو، روزے رکھتے ہیں، اللہ سے کنیکشن بناتے ہیں، بانڈ بناتے ہیں، گھروں کے کاموں کو اگنور کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹائم نکالنا ہے مجھے عبادت کے لیے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، میں نے کرنا ہے۔ جتنا بھی کوئی کرتا ہے عام دن سے تو زیادہ ہی کرتے ہیں سب، الحمدللہ، رائٹ؟ تو پھر جب وہ ایک بانڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسٹیبلش کرتا ہے تو اس کی سیلیبریشن میں وہ عید ہے۔ اور پھر عید میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں جایا جاتا ہے، اور پھر شیئرنگ اور کیئرنگ چلیں اس کے بعد آتی ہے۔ عید اس کی نہیں ہوتی جس نے جوڑا سب سے اچھا بنا لیا، پہلے ہمیں فکر ہو جاتا ہے میری عید کا جوڑا بن گیا، میری مہندی لگ گئی، میں نے سیلون جانا ہے، آخری 10 دنوں میں فکر لگ جائے گی سیلون جا لوں، یہ صحیح کر لوں، میرے بال صحیح کر لوں، میری عید ہے میں یہ بنا لوں۔ مطلب وہ ہمیں اجازت ہے، لیکن وائی ٹو ویسٹ آر ٹائم آن سم تھنگ جو ہم اسپرٹ کو اس کی نہیں سمجھ رہے۔ بیسیکلی اسپرٹ یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا جو بانڈ ہے وہ ہوگا تو پھر وہ ہے اصل عید۔ تو یہی 10 دن ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں میں بھی آپ ایفرٹ کریں گے، قرآن زیادہ پڑھیں گے، کوئی روزہ رکھے گا، کوئی نماز زیادہ کرے گا، کوئی اپنے زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، لوگوں سے کنیکٹ کریں گے، عرفہ کے دن لبیک پڑھیں گے، آپ اپنی تسبیحاں کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کے دن دوسرے دنوں سے ڈفرنٹ ہونے چاہیے، اور جب آپ اللہ سے کنیکشن بنا لیں گے، بانڈ بنا لیں گے، پھر آپ اس دن جب قربانی بھی کریں گے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ ایسے جیسے ہماری تو آن لائن قربانی اللہ حوالے ہی ہو جاتی ہے، کہیں خواب و خیالوں میں، اور خوابوں کا عید کا دن سونے کا دن نہیں، یہ بھی میں بتا دوں، بہت سے لوگ عید کا دن سو کے گزارتے ہیں، which is not right، کیونکہ ہمیں اور تو ہماری کوئی اور سیلیبریشن ہو سے کس دن آپ کے گھر میں شادی ہو، میں دیکھوں کیسے سارے سوتے ہیں، الٹے پاؤں کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں تو شادی ہے۔ لیکن جب عید کا دن آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سیلیبریٹ کرو، جاؤ آؤ ملو دو، اس دن ہم سب کہیں گے میں بڑی تھک گئی تھی عبادت کر کے، آج میں سو گئی ہوں، نہیں تو پھر ایک دن اور جاگ لیں، اس کے بعد سو جائیے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہم جس کو مان رہے ہیں نا کہ عید کی سیلیبریشن ہم نے کرنی ہے تو ہم نے سو کے نہیں گزارنا، اس کو بھی اللہ کے ذکر سے بھی گزارنا، اور پھر عید والے دن بھی نمازیں پڑھنی ہے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے عید والے دن ہی نمازیں مس ہو گئی، ادھر گھومے ادھر گھومے، یہ آ گیا وہ آ گیا، اور جی نماز ہی نہیں پڑھی، رائٹ؟ سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل، تو ڈسٹنگوش ہونا ہے نا ہم نے سب سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جس نے لیوش کھانا بنا لیا عید پہ، اوپن ہاؤس کر لیا، تو وہ بہت اچھی بات ہے، اوپن ہاؤس کرے، لیکن اتنا لیوش نہ کریں کہ اس میں آپ ایفرٹ میں اتنے تھک جائیں کہ بس پھر آپ، ہاں نماز چھوٹ جائے، یا ذکر آپ نے نہیں کیا، یا آپ اتنے تھک گئے کہ آپ سو ہی گئے یا کچھ، تو کم کم اپنے اپنے جسم پہ کم بوجھ ڈالیں، ہلکے کم کھانے سے بھی گزارا انشاءاللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہم بہت جو آگے بڑھے سے ہم نے سابق الخیرات کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، یعنی کہ ہمیں محبت ہے اس دنیا کی زندگی سے، جبکہ آخرت کی زندگی اس سے بہت بہتر ہے۔ اور ہم لوگوں کا یہ کیا ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی کو ہم تھوڑا تھوڑا بھول جاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن جب ہم اس دن حساب کا دن ہوگا تو کچھ لوگ جو ہے، میں مفہوم بتا رہی ہوں، کہ وہ یہ جو ہے وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش میں نے یہ ایک نیکی کر لی ہوتی، یعنی کہ جب ان کا حساب ہو رہا ہوگا تو شاید ایک نیکی کم ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دے دیں گے، لیکن وہ ایک اس کے اوپر ٹائم پیریڈ آئے گا جس میں وہ یہ کہے گا کاش میں نے یہ ایک نیکی اور کر لی ہوتی، تو آج جب اس کا حساب کے ایک بیچ میں ہوتے ہیں نا ایسے ہی، عرفہ کے اندر، سوری اعراف کے اندر، تو وہ اس وقت وہ یہ جو ہے وہ کہے گا کاش کہ میں نے ایک یہ نیکی کر لی ہوتی۔ اور پھر سابقون سورۃ الواقعہ میں جن کا ذکر ہے کہ آگے سے آگے بڑھنے والے، ان کاموں میں آگے بڑھنے والے، صحیح ہے؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم کسی طرح ان کو سابقون کے پاس پہنچ سکیں، انہیں پکڑ سکیں، ان کی طرح کے بن سکیں، کوئی ہمارا جو ہے نا ایسا کام نہ ہو کہ ہمیں افسوس ہو، تو ہم ان پہلے 10 دنوں کو ایسے ہی سمجھیں
کہ یہ عبادت کے دن ہیں، پھر ہی ہماری عید ہوگی، پھر ہی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا سیکریفائس کرنی ہے، تو پہلی سیکریفائس ہماری کیا ہوگی کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہم اپنے بھوک سے سیکریفائس کریں گے، اگر ہم اپنا مال دیں گے ان 10 دنوں میں تو ہم اپنے مال سے سیکریفائس کریں گے، اگر ہم نفل اور عبادات زیادہ کریں گے تو ہم وہ اپنا انرجی اور ٹائم لگائیں گے، اگر ہم ذکر کریں گے اپنی زبان سے تو ہم وہ ساری چیزیں لگائیں گے، تو وہ جو سیکریفائس ہے وہ صرف قربانی کی سیکریفائس نہیں ہے، وہ ہمارا ٹائم، ہماری محنت، ہمارے اس کی بھی سیکریفائس ہم نے دینی ہے، بڑھنا ہے، تو ہی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ چلیں جی، یہاں پر ہم یہ چیز ختم کرتے ہیں، چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔